ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دوست اور بھائیوں، سورۃ نور پارہ نمبر 18 کی 11 نمبر آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. شان نزول جو اس صورت کا اصل مرکز ہے، جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، واقعہ افک، مشہور واقعہ ہے افک کا. تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، خود قرآن کے اندر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. افک کہتے ہیں لفظی معنی کہ بات کو حقیقت سے پھیر دینا، اصل بات کو چھپا دینا، غلط بات بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں افک. یعنی جھوٹ، بہتان، افترا، کسی کے اوپر بہتان باندھنا، اسی کو افک کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر واقعہ افک کو ذکر کیا ہے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے، عبداللہ بن ابی اور بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے کہ انہوں نے بھی ان باتوں کو حقیقت سمجھ لیا. انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید نعوذ باللہ ایسا ہی 6 ہجری کے اندر غزوہ بنی مصطلق، غزوہ مریسی، 2 نام اس کے ہیں. 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غزوے کے اندر تشریف لے گئے تو واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی ہے جب کسی غزوے پر جہاد کے لیے جاتے تو اپنی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے، قرہ کرتے تھے، جس کا نام آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، خدمت کے لیے آتے، ضرورت پڑتی ہے سفر کے اندر بھی. تو اس موقع پر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. وجود کے اندر بالکل ہلکی تھی، کمزور تھی. تو 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، قافلہ بیٹھتا ہے، قافلہ وہاں رکتا ہے. تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ضرورت کے لیے اس کجاوا، ہودج اس کو کہتے ہیں، کجاوا ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر سے جب آپ نکل جاتی پھر اس کے اندر بیٹھ جاتی، کجاوے کے اندر پردہ اوپر ڈال دیتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرورت پڑی قضاء حاجت کی تو آپ باہر گئیں. جب واپس آئیں تو ان کے گلے کے اندر ہار نہیں تھا. ہار پہنا ہوا تھا، یہ حضرت اسماء ان کی بہن کا تھا. گلے کے اندر ہار ان سے عاریتاً لیا تھا، جیسے عورتیں لیتی ہیں زیور وغیرہ پہننے کے لیے. تو آپ کو ہار گر گیا، آپ پھر واپس گئیں وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے تو دیر ہو گئی. اب قافلہ روانہ ہو گیا تو انہیں دیکھا کہ پردہ بھی ہودج کا نیچے ہے، ہٹا ہوا نہیں. ہٹا ہوتا تو پھر دیکھتے کہ اماں نہیں ہے، پردہ بھی ملا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ ہودج اٹھایا، کجاوا اٹھایا. تو کمزور تھی، اتنا ان کو جو محسوس بھی نہ ہوا کہ اندر ہیں یا نہیں ہیں. انہیں وہ کجاوا رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا. اب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے بعد آئیں تو دیکھا قافلہ نہیں ہے، پریشان ہو گئی. تب انہیں سوچا کہ اور جگہ نہ جاؤں کہ جب آگے چلیں گے نہیں ہوں گی تو پھر یہاں ہی آئیں گے ڈھونڈنے کے لیے، اگر اور جگہ جاؤں تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا ڈھونڈنے کا. آپ وہاں بیٹھیں. رات کا وقت تھا، نیند آ گئی. تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک آدمی پیچھے سے آتا تھا تاکہ کوئی گری پڑی چیز قافلے کے وہ اٹھا کر لے آئے. تو یہاں مقرر تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کچھ دیر بعد آئے، صبح کا وقت ہو گیا تھا. تو وہ آئے، جب دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے تو انہوں نے پہچان لیا. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے
کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا اماں کو، تو انہوں نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے جلدی جلدی جو ہے اپنا منہ ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا، تو پھر آپ نے اونٹ بٹھایا، میں سوار ہو گئی، تو آپ چل پڑے۔ دوپہر کے ٹائم جو ہے قافلے سے مل گئے، قافلے تک پہنچ گئے۔ اب منافقوں نے دیکھا تو نعوذ باللہ ان کے ہاتھ میں بات آ گئی، انہوں نے تہمت لگا دی اما عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان کے بارے میں، انہیں تہمت لگا دی کہ ان کا قصور ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب پریشان، صحابہ بھی پریشان، تقریباً 1 مہینہ تک یہی حال رہا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جب واپس آئی مجھے تو بخار ہو گیا، بخار شروع ہو گیا، میں گھر باہر نہیں جاتی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہاں اتنا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے، حالانکہ بیمار کے پاس آدمی بیٹھتا ہے، اس سے حال احوال پوچھتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام آتے صرف پوچھتے کیا حال ہے، بس اس کے علاوہ باقی بیٹھتے نہیں تھے۔ اتنا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبت وہ نہیں ہے، کیا وجہ، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ منافقوں نے یہ جو ہے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، یہ واقعہ اور یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ اپنی پھوپھی کے ساتھ ام مستہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد مساء تھی، اما عائشہ صدیقہ دی بوا تھی۔ گھر میں پہلے دور کے اندر، اب تو جو ہے باتھ بنے ہوئے ہیں، لیٹرین گھر کے اندر ہے، پہلے دور کے اندر یہ نہیں ہوتے تھے، مرد بھی باہر جاتے تھے، عورتیں بھی باہر جاتی تھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی باہر گئیں رات کو، جب واپس آنے لگی تو ام مستہ کو جو ہے چادر پاؤں کے اندر آئی تو وہ گر گئی، تو کہنے لگی کہ ام مستہ جو ہے غارت ہو، مستہ غارت ہو، ہلاک ہو۔ میں نے کہا کہ اماں بھی بیٹے کے بارے میں ایسے کہتی ہے، وہ تو بدری صحابی ہے، اونچا صحابی ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹے کے بارے میں؟ تو ام مستہ کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا بات ہے، میں آپ کے بارے میں یہ منافقوں نے اور مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہیں یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پہلے بھی بخار تھا، یہ باتیں سن کر میں تو بالکل نڈھال ہو گئی، اور جس پر یہ تہمت لگے اس کو پتہ اس کے دل پر گزرتی ہے۔ فرماتے ہیں میں تو بڑی مشکل سے گھر کے اندر پہنچی، مشکل سے گھر کے اندر پہنچی۔ اب یہی میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام بھی تشریف لائے، سلام کیا، جواب دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت ہو تو میں میکے چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی کہ آپ چلی جائیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں میکے چلی گئی اپنی اماں کے گھر، وہاں پوچھا بات اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ایسے لوگ کہہ رہے ہیں، کیا منافق مسلمان، کیا میرے ابا کو پتہ ہے اس چیز کا، میں آپ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا سب کو ہی پتہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر تو میری اور ہی طبیعت جو ہے بگڑ گئی۔ تو یہ بات سن کر میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوپر منزل کے اندر تلاوت کر رہے تھے وہ بھی تشریف لائے، وہ بھی باتیں سن کر فرمایا رونے لگ گئے۔ فرمایا کیا کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابی پریشان ہیں۔ 1 مہینے تک یہ واقعہ گزر گیا، چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ تاریخ کے اندر لکھتے ہیں پچھلے نبیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو ہے محبوب بیوی، سب سے جو ہے پیاری بیوی، اور وہ بیوی جس کا اللہ پاک نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا عرشوں کے اوپر، فرمایا آپ علیہ السلام کو تصویر دکھائی گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرمایا اتنا محبت پیار، فرمایا یہ واقعہ پیش آ گیا 1 مہینہ تک۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والدہ سے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا اتنا مجھے بخار آئے کہ اماں نے سارے گھر کے کپڑے میرے اوپر ڈال دیے، ساری رات فرماتے ہیں میں روتی رہی، اور جس کے اوپر یہ بات ہے اس کو کہاں نہیں رکھی، پریشانی کے عالم کے اندر میں ساری رات روتی رہی، ایک بخار تھا، پھر رونا شروع ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ سے مشورہ کرنا کہ صحابہ تم مشورہ دو، تم بتاؤ۔ اپنے غلام حضرت اسامہ سے پوچھتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پوچھتے ہیں تو بتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے گھر والوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، آپ کے گھر والے جو بھی ہیں سارے الحمدللہ خیر ہیں، صحیح ہیں، کوئی ان کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں علی تو مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ہم تو خیر ہی جانتے ہیں آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ جو اپنی لونڈی سے پوچھیں، کیونکہ مردوں کے علاوہ جو گھر کی باندھی لونڈی ہوتے ہیں اس سے آپ پوچھیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لونڈی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیث کی بیوی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا تو بتا تو کیا جانتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، شاید ایسی بات ہو ان کے بارے میں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگی کہ اما عائشہ صدیقہ بھی بالکل پاک صاف ہیں، کبھی ان کے اندر ایسی بات میں نے نہیں دیکھی، بھلائی ہے، نیکی ہے، صحیح ہے، ہاں لیکن اتنا ہے بچپنا ہے ان کے اندر، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں، سو جاتی ہیں، بکری اس آٹے کو کھا جاتی ہے، بچپن جو ہے، لیکن ان کے اندر اور کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ باقی واقعہ انشاءاللہ کل۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، فرمایا بے شک جن لوگوں نے طوفان کھڑا کیا تم میں سے ایک جماعت ہے، کوئی اور نہیں ہے، تم میں سے مسلمان بھی اس کے اندر شریک اور منافق بھی، فرمایا ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، فرمایا اس واقعے کو اپنے لیے فرمایا شر نہ گمان کرو، بل هو خیر لکم، فرمایا بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، انجام اس کا صحیح نکلے گا، پریشان نہ ہو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، فرمایا ہر ایک کے لیے ان میں سے جس نے گناہ کمایا اس کے لیے حصہ ہے، جو اس واقعے کے اندر شریک ہوگا اس کو اس کا حصہ ملے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا جس نے ان میں سے بہت بڑا اس واقعے کے اندر حصہ لیا اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہے۔ جس نے یہ واقعہ سب سے پہلے شروع کیا وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، مین کردار جو ہے اسی کا تھا، رئیس المنافقین تھا، تو یہ ساری پٹی ساری چال اسی کی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس کا بڑا حصہ ہے اس واقعے کے اندر اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہوگا، اور جو اس کے اندر جتنا حصہ لے گا نعوذ باللہ اللہ معاف فرما اس کے لیے اتنا حصہ ہوگا عذاب کا۔ تو اللہ پاک نے تقریباً 2 رکوع کے اندر یہ واقعہ مفصل ذکر کیا، آخر کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ پاک نے خود برات نازل کی، دعا پڑھا سنا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔